11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لنتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھیں اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھیں؟ مسجد نبوی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی۔ تو مسئلہ یہ کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ 11ویں جو ہے یا 11ویں شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، دعوت حق یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ 11ویں شریف کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ جو 11ویں شریف کا ختم دلوایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کا کھانا خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی ویڈیوز کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی اکمل قادری، جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ 11ویں جو ہے یا 11ویں شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، چونکہ اس کھانا کھلانے سے مقصود ان بزرگ کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، گویا کہ ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی نظر اور نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، اس میں کوئی خرافات شامل نہ ہوں، تو مستحب کی ہے کہ اس میں ثواب حاصل ہوگا۔ کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا اچھی نیت کے ساتھ۔ تو پھر اس کھانے کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کھانے میں جو نیاز کھلائی جاتی ہے، اس میں یاد رکھیں مسلمانوں کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے، ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہے، صرف ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے، یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ، ورنہ کھانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس پہ ثواب کا ترتب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو، اور پھر اس کا ثواب فقط بزرگان دین کو پہنچا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور شناخت کے لیے بس یہ کہہ دیتے ہیں یہ نیاز کس کی ہے؟ غوث پاک کی نیاز ہے، امام جعفر صادق کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، تو یہ صرف شناخت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نیاز کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی توجہ اور ان کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ان کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہو۔ مفتی اکمل قادری صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، یعنی یہ کام ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی یہی شرعی حیثیت ہے کہ اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ 11ویں میں لوگ منا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے یہ ایک شخصیت کا ہی نکال رہے ہیں لوگ، تو اس شخصیت کے تعلق سے کیا دلائل ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دلائل تو وہ دے جو منا رہے ہیں، جو شخصیت نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، نبی کے بعد آئی، اس کے منانے کا، جلوس کرنے کا، اس دن خاص عبادتیں کرنے کا، صدقات اور خیرات، دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ وہ ثابت کرے اس عمل کو۔ تو ہمارا ضرور الٹا رہتا، میں کچھ بھی کروں گا تم ثابت کرو میں غلط ہوں، میں کیسے ثابت کروں گا تم غلط ہے؟ تم کو ثابت کرنا ہے کہ تم صحیح ہے کیا اس معاملے میں، ٹھیک؟ عبادت کے معاملے میں کیا حلال ہے وہ بتا دیا گیا، باقی سب حرام ہے، مطلب عبادت میں ویسے ہی کرنا جیسا بتایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ 11ویں کو ایک چیز منا رہے ہیں اور پھر بول رہے غلط ہے تم ثابت کرو۔ سوال یہ کہ صحیح عبادت ہے تو تم نے کہاں سے ثابت کیا؟ نہیں، عبادت تو نہیں ہے لیکن بڑی شخصیات ہے تو ان کی تعظیم میں، تاکہ ہم ان جیسے بنے کر رہے ہیں، تو سوال یہ بڑی شخصیات میں پھر شروعات تو ابوبکر صدیق سے شروع ہوں گی نا، پھر وہاں کرو، عمر ابن خطاب کا مناؤ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مناؤ، علی بن ابی طالب کا مناؤ، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا مناؤ، ہے نا، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہونے کے بعد پھر صحابہ کا مناؤ، دیگر جو صحابہ تھے جیسا کہ جو ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال بڑی شخصیت ہیں، ان کا مناؤ، پتہ نہیں کتنے منانا پڑیں گے پھر آپ، ٹھیک، وہ سب چھوڑ کے تو بہرحال دلیل تو وہ دیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو منایا، لہٰذا دین کے اندر یہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ جتنے شد اور من سے جو ہے منایا جا رہا ہے، سوچ وچار کرنے کی، لوگوں کو عقل پکڑنے کی اور دین کو سمجھنے کی بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو گمراہ کرتے، اپنے اعمال کو برباد کرتے، یہ سوچ کے کہ نہیں کیے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ بدعت کو انسان بدعت کر کے سمجھ کے نہیں کرتا، اور شیطان بدعت کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کہتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا جو ختم دلوایا جاتا ہے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے،
ہے تو عبادت کے لیے دلیل ضروری ہے۔ جو شخصیت اس وقت موجود ہی نہیں تھی، جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والا پیر کہا جاتا، تو ان کے نام کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ یعنی کہ اسلام کے اندر ایک نئی عبادت کو کیسے شامل کیا جائے گا؟ تو یہ ایک بدعت ہی ہو سکتی ہے، سنت نہیں ہو سکتی، یا ثواب والا کام نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ منانے کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، اور جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں کون سے مسلمان اچھا سمجھے؟ تو فتح رضویہ شریف میں اس کا یہ ہے کہ اہل علم و تقوی، اور الحمدللہ 11ویں شریف تو صدیوں سے اپنے اپنے انداز میں علماء صلحاء مناتے آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ ہر چیز کے لیے یہ کہنا کہ اس کا ثبوت، تو ثبوت میں صحیح کہتا ہوں، یہ اصول ثبوت یہی ہے کہ کسی شے کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لینتر کی مسجدیں کہاں ہوتی تھیں اس دور میں؟ کارپیٹ کس طرح کے بچھتے تھے؟ پکی چھتیں کہاں تھی؟ مسجد نبوی شریف کی بھی کوئی اس طرح کی پکی چھت تھوڑی تھی۔ امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کا منع نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام جائز ہوتا ہے۔ تو اگر ہر بات پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو اس وقت لنٹر والی مسجدیں بھی نہیں ہوتی تھی، اور آج مسجدوں پر لنٹر ڈالا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں دی انہوں نے۔ مسجد میں قالین ڈالنا یا مسجد پر لینٹر ڈالنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کرنا نہیں، بلکہ دین کے لیے ایک نیا کام کرنا ہے۔ تو دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہوگی۔ اب چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو، یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ ائمہ اربعہ سے دکھا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو۔ تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا۔ تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور محبت سے سمجھا دیا کریں، پھڈے بازی نہ کریں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ایسے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے جو بدعت والا کھانا ہو، کیونکہ 11ویں شریف کا کھانا سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے بھی کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا، حالانکہ ان ائمہ کا مقام شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اب چلتے ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ 11ویں شریف ایصال ثواب ہی کی ایک صورت ہے، اصل ایصال ثواب ہے۔ اگر ہم غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کے لیے محفل سجاتے ہیں ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو، تو اس تاریخ کی مناسبت سے ایصال ثواب کی اس محفل کو ہم 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ میت کے فوت ہونے پر تیسرے دن جو ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے اس کو تیجا کہہ دیتے ہیں، 7ویں دن جو ہو اس کو ساتہ کہتے ہیں، 10ویں دن ہو اس کو 10واں کہہ لیتے ہیں، اور 40ویں دن ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 40واں۔ تو یہ دنوں کے اعتبار سے ایک تعیین عرفی اپنی سہولت کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، 11ویں شیو ہو یا 12ویں شیو ہو یا دیگر ایصال ثواب کی جتنی صورتیں ہوں، اصل ایصال ثواب ہے۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کہتے ہیں تیجا 10واں 40واں ہو تو ہم ان کے مختلف نام رکھ دیتے، حالانکہ وہ ایصال ثواب ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہی 11ویں شریف بھی ہے، یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے۔
اب چلتے ہیں مولانا مکی الحجازی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانا چاہیے، خالص بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ یہ کہاں سے نکالی ہے ہم نے 11ویں شریف؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے ہے۔ کب پیدا ہوا ہے عبد القادر جیلانی؟ تو نئی شریعت بنے گی؟ یعنی پتہ نہیں کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے، یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف میلاد ہو گیا، اور یہ 10 محرم کے دن ہیں، سیاہ کپڑے پہننے ہیں، چارپائیاں بھی الٹی لٹکانی ہیں، اور یہ جناب 22 رجب ہے تو کنڈے پکا کے کھلانے ہیں، انا للہ۔ یہ شب برات ہے تو حلوہ پوری کھلانی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمام بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ مکی الحجازی صاحب نے تو دو ٹوک موقف پیش کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ خالص بدعت ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے اور کھلانا بھی حرام ہے، تو جس کا کھانا اور کھلانا حرام ہوگا وہ کیسی عبادت ہو سکتی ہے؟ تو اب چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ثواب کو 11ویں 12ویں بنا دیتے ہیں، اس سال ثواب پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ، علم کی بات اور نیک اولاد۔ صدقہ جاریہ تو اس کو پہنچنا چاہیے جس نے کہا، علم کی بات کا بھی پہنچنا چاہیے، امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، ان کو ثواب ملنا چاہیے۔ نیک اولاد جو دعائیں مغفرت کرتی ہے، یا نیک مال جو اولاد کرتی ہے، اولاد ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے۔ باقی کسی مسلمان کی سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے، سیدنا سعد ابن عبادہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا تھا، ام سعد کا کنواں مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اپنے بزرگوں کو کریں، جو آپ کے بزرگ ہیں، اپنے باپ دادا پردادا، چوتھے ملے کو ایصال ثواب کر دو۔ پھر اس کے پیچھے جو بدعقیدگی رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی داتا دربار پہ آپ کو پتا ہے 11ویں میں دودھ چڑھتا ہے، علی اجمیری صاحب کے دربار پورے لاہور میں، اور وہ کہتے ہیں اس لیے چڑھتا ہے کہ پیسے دودھ نہیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ گوریاں دی مجھا تہاڈے تو زیادہ دودھ دینیاں نے، آسٹریلین گائے وہ کہڑے مزار تے جاندے دودھ چڑھا دینے؟ وہ خدا رہا ہے ان کو نویں بہانے بناؤ، مطلب سائنس دا دور ہے، جاؤ لپیٹو اپنے ساریاں جڑا نا کوڑ کباڑ چک کے جا کے اگ لاؤ، اللہ دے بندو دودھ نہیں دیندیاں، دودھ دینگیاں، انہوں نے اتنے لے کے ساڈے کو۔ انجینئر صاحب نے حدیث پیش کی ہے کہ میت کو 3 قسم کا ثواب پہنچتا ہے، ایک صدقہ جاریہ یعنی کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی نلکا لگا دیا، اور دوسرا علم کا، کسی نے کسی کو علم سکھایا، اور تیسرا ہے نیک اولاد، جب نیک اولاد نیک کام کرے گی تو اسے بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایصال ثواب کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چلتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کھانے لوگ پکاتے ہیں نا، یہ ہیں 2 قسم کی، بات کو واضح طور پر آپ سمجھیں۔ ایک ہے عام میتوں کے ایصال ثواب کے لیے لوگ، بے شک وہ 30ویں دن کریں یا 10ویں دن کریں، وہ کوشش کرتے ہیں کوئی کھانا پکا کر کھلا کر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میت کو اس کا ثواب پہنچائے۔ یہ بات بذات خود بری نہیں ہے، اچھی بات ہے میت کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے صدقہ کرنا، اس میں خرابی نہیں۔ ایک کھانے وہ ہیں جن پر کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن مجید کو اپنے ذہن سے نکال دیں، قرآن پڑھنا نہیں حرام کرتا، یہ نیت حرام کرتی ہے کہ وہ کھانے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی نظر و نیاز کے طور پر پکائیں اور ان کے بارے میں یہ بیان کریں کہ یہ نیازیں دینے والے کے کام ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، ولی اس کے کام میں برکت دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو نقصان ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو ہیں وہ مشرکانہ نیازیں ہیں، اس پر قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، وہ اس نیت سے جب پکائے جاتے ہیں تو حرام ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں کھا سکتا آدمی، اگر کھاتا تو وہ مشرکوں کا ساتھ دیتا۔ تو ان کو الگ کرنا چاہیے کہ عام میتوں کے لیے جو ہم کھانا پکاتے ہیں اس میں مردے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بات دھیان سے سن لیں، خاص طریقہ ٹھیک ہے نہیں، مردے کو بے بس اور بیچارے کو سمجھ کر کے مدد کا محتاج ہے، ہم اس کی بخشی کے لیے ترلے کرتے ہیں، ادھر ہم ولیوں سے مدد لینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام میں برکت دیں۔ یہ 2 بالکل الگ چیزیں، اگر مردے کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ اگر آپ ٹھیک کر لیں کسی عالم سے پوچھ کر، مگر وہ بات ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیازیں دے کر جیسے اللہ کی قربانی اور نیاز ہوتی ہے ہم ولیوں کو خوش رکھیں، وہ ہمارے کام میں برکت دیں، تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ وہ کھانے نہ پائے۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ ویسے تو 11ویں شریف کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس نظر سے 11ویں شریف کا کھانا کھایا جائے یا پکایا جائے کہ ہم 11ویں شریف نہیں پکائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 11ویں شریف پر دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسوں کے تھن جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے یا تھنوں سے دودھ آنا بند ہو جائے گا،
تو یہ ایک مشرکانہ عقائد اور نظریات ہیں جسے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 11ویں شریف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ ایک خالص بدعت ہے اور اللہ کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر پکائی جاتی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو ان مشرکین نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھا پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر سوار ہو کر نیچے اترے۔ انہوں نے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے زیادہ درجہ دے رکھا ہے، تو اس لیے اللہ کے علاوہ ان کے نام کی نذر و نیاز پکانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔